نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عربک اسپوکن کورس کے 11ویں لیکچر میں آپ حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں. میں ہوں سید مدثر شرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں قرآنک ٹیچر چینل. آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ العزیز کلام پڑھیں گے کہ کلام کس طرح کیا جاتا ہے، کیونکہ آج کے سبق کا تعلق بھی پچھلے اسباق سے ہے اور پچھلے اسباق کے اندر جو کچھ ہم نے پڑھا اس کو مزید کلام کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کریں گے. تو سب سے پہلے آپ دیکھیے، آپ سے گزارش ہے کہ پچھلے اسباق اگر آپ نے نہیں پڑھے تو ان کو لازمی آپ دیکھیں، کیونکہ ہر سبق کا پچھلے سبق کے ساتھ ربط اور تعلق ہوتا ہے. تو اپنی سکرین پر دیکھیے، سب سے پہلے لکھا ہے تبادل السوال والجواب مع زمیلک کما فی المثال. سوال و جواب کا تبادلہ کیجیے اپنے دوست کے ساتھ جیسا کہ مثال میں موجود ہے. مثال نمبر 1، مثال میں کیا ہے؟ مثال میں ہے این احمد، احمد کہاں ہے؟ تو جواب ہے احمد فی المسجد، احمد مسجد میں ہے. یصلی، وہ نماز ادا کر رہا ہے. اب جس طرح ہم نے لفظ احمد سے ایک سوال اور جواب کیا اور ایک جملہ بنایا، اسی طرح چند الفاظ مزید آپ کے سامنے پیش کروں گا جن سے ہم جملے بنائیں گے. ان میں فاطمہ، بدر، زینب، عادل، یہ 4 الفاظ ہیں. ان 4 الفاظ سے ہم جملے بنائیں گے. تو سوال ہو رہا ہے این فاطمہ، فاطمہ کہاں ہے؟ تو جواب ہوگا فاطمہ تو فی المصلی، فاطمہ مصلی میں ہے، تصلی نماز پڑھ رہی ہے، یا فاطمہ جائے نماز پر ہے جو کہ نماز پڑھ رہی ہے. سوال ہے این بدر، بدر کہاں ہے؟ تو جواب آئے گا بدر فی البیت یتوضا، بدر گھر میں ہے اور وہ وضو کر رہا ہے. تو سوال آگے ہے این زینب، زینب کہاں ہے؟ تو جواب زینب فی الغرفہ، زینب کمرے میں ہے، تقرأ القرآن، وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہے یا قرآن کریم پڑھ رہی ہے. سوال ہے این عادل، عادل کہاں ہے؟ جواب عادل فی المسجد، عادل مسجد میں ہے، یقرأ القرآن، وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے یا قرآن مجید پڑھ رہا ہے. تو ایک ہم نے مثال لی اور 4 الفاظ لیے، اور 4 الفاظ سے جس طرح ہم نے مثال میں موجود تھا جملہ، اسی طرح ہم نے آگے جملہ بنا دیے. آگے دوسرے نمبر پہ ہم پڑھیں گے تبادل الحوار مع زمیلک کما فی المثال. گفتگو کا تبادلہ کیجیے اپنے دوست کے ساتھ جیسا کہ مثال میں موجود ہے. مثال میں ہے السلام علیکم، جواب وعلیکم السلام. سوال ما ہذہ، یہ کیا ہے؟ تو آگے جواب دیا جا رہا ہے ہذہ صورۃ اخی، یہ میرے بھائی کی تصویر ہے، یہ میرے بھائی کی تصویر ہے. وہ مہندس، وہ انجینئر ہے. تو آگے جس نے سوال پوچھا ہے وہ کہتا ہے ماشاء اللہ. اب جس طرح یہ پوری عبارت ہم نے بنائی، جملہ بنایا، اسی طرح ہم مزید بنائیں گے. جیسے السلام علیکم، وعلیکم السلام. ما ہذہ، یہ کیا ہے؟ جواب ہذہ صورۃ اختی، یہ میری بہن کی تصویر ہے. ہی طبیبہ، جو کہ ڈاکٹر ہیں. پھر سوال ہو رہا ہے السلام علیکم، وعلیکم السلام. ما ہذہ، یہ کیا ہے؟ جواب ہذہ صورۃ والدی، یہ میرے والد صاحب کی تصویر ہے. ہوا معلم، جو کہ معلم ہے. اسی طرح سوال ہو رہا ہے ما ہذہ، یہ کیا ہے؟ جواب ہذہ صورۃ عمی، یہ میرے چچا کی تصویر ہے. ہوا طبیب، جو کہ ڈاکٹر ہیں. پھر سوال السلام علیکم، پوری عبارت بنا لیتے ہیں السلام علیکم، وعلیکم السلام. ما ہذہ صورۃ ابنی، یہ میرے بیٹے کی تصویر ہے. ہوا طالب، جو کہ طالب علم ہے. تو دیکھیے آج کے سبق میں ہم نے ایک مثال آپ کے سامنے پیش کی، ٹھیک ہے، اور سوال جواب کی صورت میں، اور اس کو جو ہے
کیا کہتے ہیں جملوں میں بنایا، اور پھر مزید جو ہے الفاظ اسی کے مطابق ہم نے اس کے جملے بنائے. پھر دوبارہ ہم نے ایک گفتگو لی، یعنی گفتگو کی عبارت لی، اور اسی گفتگو کی طرح ہم نے مزید آگے 4 الفاظ سے گفتگو بنائی، جس میں اخت ہے، والد ہے، عم ہے، ابن ہے. تو الحمدللہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا. تو آپ سے گزارش ہے جو بھی اسباق آپ دیکھیں اس کو ساتھ ساتھ لکھا کریں. انشاءاللہ العزیز یہ ہمارے جو اسباق ہیں یہ لگاتار جاری رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو آسان فرمائے. اور اگر آپ آن لائن سیکھنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہمارا لنک جو ہے ڈسکرپشن میں موجود ہے داخلہ فارم کا، اس کو کلک کر کے داخلہ فارم فل کریں اور آن لائن بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اگلے سبق تک کے لیے دیجیے اجازت. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.